اب میرا سوال طلال چودھری صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، کیا اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بطور ایک میڈیٹر کے قبول کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایک جو واقعہ یہ جو جنگی صورتحال رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو پہلی دفعہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک جو پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا تھا، پاکستان کے متعلق ایک بات کی جاتی تھی فیل سٹیٹ، آج الحمدللہ بڑی فعال سٹیٹ کے طور پہ وہ سامنے آئی ہے، جو اپنے وجود کا تحفظ بھی کر سکتی ہے، جو ذمہ دار بھی ہے، جو ایسکلیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، جو معاملات کو بات چیت سے حل کرنا چاہتی ہے، جو ریاست کہتی ہے وہی کرتی ہے۔ اور اس سارے پہ دیکھیں، بھارت تو کشمیر کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا تھا، وہ تو بیٹھنا چاہتا ہی نہیں تھا، وہ بیٹھنے پہ مجبور ہوا ہے، وہ بات کرنے پہ مجبور ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ تجارت سسپینڈ کر دیں گے۔ دیکھیے، پوری دنیا نے اس میں رول پلے کیا، نہیں تو اس پاگل پن کا انجام جو ہے وہ اس 2 ارب کے لوگوں کے لیے بہت ہی کوئی اور بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اور پاکستان نے جتنا ریسٹرین کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریاست شاید ہی جس کے ساتھ اس قدر آپ اوفینسو ہو کے کبھی آپ کوئی 1-2 نہیں، آپ سینکڑوں ڈرون بھیج رہے ہوں، کبھی آپ میزائل ماریں، کبھی آپ ان کے ہوائی جہاز آ کے سیٹلڈ ایریا میں ایک عام جو ہمارے نہتے لوگ ہیں انہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی یہ فیل ہو گیا ہے کہ اب بات کرنی پڑے گی، اور بات کشمیر سے ہی شروع ہوگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات کشمیر سے شروع نہ ہو۔ اچھا، ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، پاکستان کی افواج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہمارا جو یہ آپریشن بنیان المرصوص تھا ختم ہو گیا۔ انڈیا جو ہے وہ ابھی تک کہہ رہا ہے جی ہمارا آپریشن سندور چل رہا ہے، اور آج جو ان کے ڈی جی ایم اوز کی جو بریفنگ تھی اس میں بار بار ان سے پوچھا گیا کہ جی پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 6-0، تو پہلے پاکستان 5-0 کہہ رہا تھا، پھر 6-0 ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی فگر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہ کروڑ روپیہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ہاں، وہ جو ارنب گوسوامی ہے اس نے جو جھوٹ بولا تو اس پر میں نے اس کو کہا تھا کہ تم ثابت کرو تو میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، لیکن اس نے ثابت کرنے کی بجائے آپ گالی گلوچ شروع کر دیا ہے۔ تو اس نے جو گالی گلوچ شروع کیا اس کا جواب میں اس کو علیحدہ سے دوں گا، لیکن آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو پروین ساہنی صاحب ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں جناب کہ جو تینوں فورسز کے ڈی جی ایم اوز ہیں ان کی بریفنگ سے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے؟ دیکھیے، پروین صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت پرانا تعلق ہے، 30 سال سے وہ تھنک ٹینک میں ہیں اور فورس کے نام سے وہ سنتے ہیں، اور ان کی بہت فالوئنگ شپ ہے۔ وہ ایماندار آدمی ہیں، جس طرح کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہندوستان کے ایک وائس چیف اسٹاف تھے جو کہ انڈکشن آف رافیل کے لک آفٹر کر رہے تھے، انہوں نے گورنمنٹ کو یہ بڑا برملا کہا تھا کہ ابھی ہماری ایئر فورس آپریشنلائزیشن کے لیے رافیل ایئر کرافٹ کے ساتھ تیار نہیں، اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ ان کو سیک کر دیا گیا اور پھر اس سٹوری کو کور کیا گیا۔ جو ان صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے پچھلے 2 سے 3 ویلاگز میں یہ بات دہرائی کہ انہوں نے پہلے دن ہی، ابھی ہم نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے پہلے دن یہ کنفرم کر دیا تھا کہ میں نے کئی سورسز سے یہ دیکھا ہے کہ 3 رافیل جہاز گر چکے ہیں۔ لیکن حامد بھائی، میں آپ کو آج ایک اور بڑی اچھی خبر بتانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ کہانی واقعی ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، اللہ کی بڑا فضل، اللہ کی بہت مہربانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحم ہم پہ کہ یہ فگر 6+1 ہے۔ 6+1 جناب، 7 جناب، انڈیا کے 7 جہاز گرے ہیں جناب۔ تو یہ اورنگزیب صاحب نے 6-0 کیوں کہا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے تھے۔ اچھا، لیکن 6+1 ہم بالکل کنفرم، اور یہ میں بہت ذمہ دار سورس سے پوچھ کے آ رہا ہوں، دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے جی ہاں، دیکھا بھی ہے؟ جی، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔
اچھا مجھے انہوں نے بریف کیا کہ کس طرح ہم ٹریک کر رہے تھے, کس طرح ہمارے مسائل ان کے اوپر ہٹ ہو رہے تھے اور کس طرح بلپ غائب ہو تو رہے پھر آپ نے ان سے یہ بھی تو پوچھا ہوگا نا کہ پھر آپ 6-0 کیوں کہہ رہے ہیں, 6+1 کیوں نہیں کہہ رہے؟ 6+1 یہ جو 7واں جہاز ہے یہ وہ UAV ہے جس کے اوپر یہ بہت نازاں تھے. اور UAV ہے یہ؟ جی. اچھا. ایک دوسری ایک بہت بڑی خبر جو ہے, میں آپ کو ایک اور بات بڑے وثوق سے بتانا چاہوں گا کہ ہم نے 24 سے 32 ٹارگٹ انگیج کیے ہیں, اور وہ 24 سے 32 ٹارگٹ ہم نے ود ان دیٹ اسپین انگیج کیے ہیں, جو کہ ورلڈ کی ایویشن ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ریکارڈ بنے گا انشاءاللہ. اچھا. یہ جو ٹارگٹس ہے یہ رائٹ فرام اسٹارٹنگ فرام نارتھ ٹل ساؤتھ انگیج کیے گئے. دو. تیسرا جو مایوسی ہے پروین صاحب کو, اور جو دوسرے انڈین انالیسٹس کو, آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ان کو اس لیے سب سے زیادہ مایوسی ہو رہی ہے کہ پہلے دن سے جھوٹ کا پرچار کیا جا رہا تھا. جب کل کی آپ نے کانفرنس میں ایئر وائس مارشلز اور دوسرے ان کو دیکھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے نقصانات کیا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ریلیکٹنٹ تھے کہ جواب نہ ہی دینا پوے, بٹ جب انہوں نے کہا اچھا جب گل میرے تے آئی ہے تو میں ناٹھی جاواں, بٹ دین ہی ہیڈ ٹو اسٹیٹ کہ جی وہ نقصان تو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل مایوس کن بریف تھی جس میں نیوی والے بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. DGMO نے کوئی سالڈ سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو اس وجہ سے یہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ان کا اس پوری جنگ میں یا پچھلا بھی, اس کی وجہ سے دنیا بھر کو مایوسی ہوئی. اور آپ نے اگر CNN اور سوائے اسکائی نیوز کے باقی جتنے انٹرنیشنل میڈیا تھے, انہوں نے برملا لاجیکلی انداز میں خود سے رپورٹ کیا کہ کس کا نقصان ہوا ہے اور کس نے جنگ جیتی. اچھا اعزاز چودھری صاحب, یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ایک تو پروین ثانی صاحب جو ہیں, ان کو تو بہت مایوسی ہوئی ہے انڈیا کی آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے DGMOs کی بریفنگ سے, لیکن وہی DGMO جو ہیں ان کی آج ہمارے DGMO کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے, اور اس میں اتفاق کیا گیا کہ ہم یہ انگیجمنٹ جاری رکھیں گے, وچ از اے گڈ تھنگ, وہ اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس میں امریکہ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ آ گیا ہے, تو انڈیا جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ کرے گا اور معاملہ جو ہے یہ نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف بڑھ جائے گا؟ جی میر صاحب, پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اوپر دباؤ اس وقت کس قدر زیادہ ہے. جی. نفسیاتی دباؤ یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ پاکستان کو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے, اور الٹا خود ان کے اپنے گلے پڑ گئی. دوسرا, ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ اس طرح کی کوئی آفر کر دے گا بیچ میں. جی. کیونکہ امریکہ نے تو شروع میں ان کو 3-4 دن دیے کہ آپ جو اپنی طاقت دکھانی ہے دکھا دو, ہم نیوٹرل رہتے ہیں. اور جب یہ پٹنے لگے تو ان کو بچانے کے لیے آئے. اب یہ امریکہ کو کس منہ سے کہیں گے کہ جناب آپ بیچ میں مت آئیں. تو یہ بھی ایک ان کو صدمے میں اضافہ کر گیا ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم کوئی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن نہیں چاہتے, یہ چاہتے تھے کہ ہم کبھی بھی کشمیر پہ بات نہیں کریں گے. تو یہ جو ہمبل پل کھانی پڑ رہی ہے نا ان کو, اس کی آپ اندازہ لگا دیں. ویسے آپ جہاں تک پروین ثانی کی بات کر رہے ہیں, جی, ہی واز ون انڈین, مے بی ون اور ٹو مور, جو مسلسل جنگ سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ یہ غلط راستے پہ چلیں, آپ بے شک نکال لیں ان کے سارے. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان, وہ کہہ رہے تھے پاکستان ایئر فورس از سپیریئر ٹو انڈین ایئر فورس. جی, یہ بھی کہا, اور یہ بھی کہا کہ چین کی مدد ان کو شامل رہے گی. آپ 2 فرنٹ سچویشن کا شکار ہیں, اور آپ انڈیا کی جو پالیسی اتنا عرصہ رہی کہ دونوں قریب نہ آ سکیں, آپ ان کو قریب لے آئے ہیں. تو یہ ہندوستان میں ایک میگا فیلئر ہوا ہے, اور کورسپونڈنگلی پاکستان میں ایک میگا سکسیس آئی ہے. کیونکہ ہماری قوم میں بہت سارے سالوں سے کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے تھے. جی. اور الحمدللہ اس واقعے کے بعد ہم ایک نئی قوم بن کے ابھرے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ صحیح مقولہ بنا کہ جنگیں فوجیں نہیں خالی لڑتی, پوری قومیں لڑتی ہیں. تو پوری قوم نے لڑی ہے, اس میں آپ لوگ بھی شامل تھے, میڈیا بھی تھے, سفارتکار بھی تھے, سول سوسائٹی بھی تھی, ساری پاکستانی قوم, کوئی نہیں گھبرایا. تو یہ ایک نیا پاکستان بنایا ہے. تو ہندوستان نے ہمیں ایک تحفہ میں سمجھتا ہوں دے دیا اس سارے سلسلے میں. ہاں, ہندوستان کا ہتھیار جھوٹ تھا اور پاکستان کا ہتھیار جو ہے وہ سچ تھا.
اچھا طلال چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات جو ہیں وہ کشمیر کے ذکر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اس وقت تو کشمیر کے علاوہ پانی بھی بڑا اہم ایشو ہے، ٹیررزم بھی بڑا اہم ایشو ہے. تو کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر ٹیررزم پہ بات ہوتی ہے تو اس میں تو صرف انڈیا کا نہیں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور دونوں ممالک مل کر اگر ٹیررزم کا کلا کما کرتے ہیں تو پورے خطے کا فائدہ ہے. دیکھیے اللہ کرے جی وہ کلا کما کرنا چاہتے ہوں، وہ کہتے تو ہے کہ ہم ٹیررسٹ اور اس کی ایکٹیویٹیز اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اصل میں پروموٹ کرتے ہیں. کیا جو BLA ہے اور جعفر ایکسپریس پہ ایسے ناقابل تردید ثبوت جو ہیں ان کی انوالومنٹ کے، وہ پاکستان کی ریاست کے پاس ہیں. ان کو پہلے بھی ڈوزیر دیے جا چکے ہیں. آپ TTP BLA اور بہت ساری پراکسیز، ایون ان کا سرونگ ایک آفیسر جو ہے کلبھوشن وہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے ہر سائڈ سے ہمیں اٹیک کیا ہوا تھا، اور یہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی ہم سب کچھ کر جائیں گے جو یہ سوچتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس جگہ پر چیزیں آ گئی ہیں، صرف انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا نے یہ بات، اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کی بات سننا پڑے گی. پاکستان کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ فیل سٹیٹ ہے، ٹیررسٹ آتے ہیں یہاں پر، اکانومی بیٹھ گئی ہے، ان کی باقی چیزیں، میرا خیال ہے آہستہ آہستہ اب لوگ سوچنے پہ، اور آپ دنوں میں دیکھیں گے اس پرسیپشن کو بدلتے ہوئے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی ہمارے لیے کرامت کی ہے کہ ہمیں ایک ایسا دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم پاکستان کو وہاں پر لے کے جا سکیں جہاں کو پاکستان پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امن جو ہے وہ قائم رہے.